بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم دفاع شان سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم جن موضوعات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے ان میں سب سے پہلے وہ واقعہ ہے جو موضوع بھی ہے اور مکذوبہ بھی ہے، ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے گھڑا گیا اور اہل تشیع حضرات نے قدیم زمانے سے موضوع روایت کے طور پر اپنی کتابوں میں داخل کیا، اور وہ واقعہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا۔ یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ دیگر کچھ افراد بنو ہاشم اور کچھ صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سیدہ کائنات کے گھر گئے اور استغفر اللہ العظیم وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، حتیٰ کہ بحث و تکرار ہوئی، گھر کو آگ لگا دی، دروازہ توڑ دیا، ظلم سے بھری ہوئی تہمت یہاں تک پہنچی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ زد و کوب کیا، آپ زخمی ہوئی، اور آپ کے بطن مبارک میں ایک صاحبزادہ تھا جس کی تولد ابھی نہیں ہوا تھا، محسن جس کا نام آتا ہے بعض کتابوں میں، اس کا اسقاط ہو گیا، اور پھر اسی زد و گوب اور اسقاط کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئیں اور علیل ہو گئیں، اور یہی علالت اور بیماری آپ کی وفات کا باعث بنی، اور اہل تشیع حضرات پھر ان کی وفات کو شہادت کا نام دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تہمت ہے جسے معمولی سی عقل اور معمولی سا شعور رکھنے والا انسان، جس کی طبیعت میں تھوڑا سا عدل اور انصاف ہے، غیر جانبداریت ہے، وہ اسے کسی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی پاک اولاد کے لیے، اصحاب منتجبین منتخبین اور سرکار دو جہاں کے فداکاروں کے لیے درود و سلام، دعائے سلامتی، خیر و صلاح کی خواہش امت مصطفیٰ کے لیے، تمام سنی شیعہ مسلمانوں کے لیے۔ آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو سبب ہے وہ جناب محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دیے گئے اس بیان سے متعلق ہے جو انہوں نے ضروری سمجھا اور اسے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ وہ مسئلہ ہے ضرب الزہرہ کا مسئلہ، قضیت و ضرب الزہرہ، قضیت و ضرب زہرہ، لطم خدہا، احراق باب زہرہ یا حد کے حرمت فاطمہ زہرہ۔ ڈاکٹر صاحب نے جو دفاع کی ضرورت محسوس کی، میں چاہوں گا کہ اس پہ پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو دفاع انہوں نے کیا ہے شیخین کا، اور اپنی دانست میں، اپنے گمان میں جو انہوں نے ایک علمی بحث کو اس انداز سے پیش کیا ہے، ایک تاریخی ایک علمی بحث کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ گویا یہ شیعوں کا کوئی مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، شاید ہمارے یہاں سلیم بن قیس کی وجہ سے
اس روایت کے اوپر قیل و قال ہوں شاید، لیکن یہ مسئلہ اہل سنت کے ہاں تو مسلم ہے، یعنی شیعوں کے ہاں یہ روایت من گھڑت بقول آپ کے جو کتابوں میں ڈالی گئی ہے، جو بھری گئی ہے، یہ من گھڑت اور مکذوب اور جعلی اور موضوع روایت جو شیعوں نے اپنی کتاب میں ڈالی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں نے اگر ڈالی ہے تو آپ سے منسوب اور آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے ڈالی ہے، لہذا آپ اس کا دفاع یا اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنے بزرگوں کو مخاطب کرنا چاہیے، آپ کے بزرگوں نے کیا کچھ نہیں لکھا ہے، اور آپ نے یہ بحث چھیڑ کر اپنے لوگوں کو دھوکے میں اور اپنے لوگوں کو کسی خدعے میں مبتلا کیا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے یا مکذوبہ ہے تو آپ کے بزرگوں نے ہی یہ روایت لکھی ہے۔ جہاں تک بات آپ نے اعتدال اور غیر جانبدارانہ عنوان سے کی کہ اگر کوئی معتدل بھی ہو اور غیر جانبدار بھی ہو تو ویسی بات نہیں کرے گا، تو اعتدال کا مطلب ہرگز حقائق کو چھپانا اور حق کا کتمان نہیں ہے۔ ایک علمی بحث ہے، ایک تاریخی بحث ہے، ایک حقیقت ہے جو لکھی گئی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے۔ میں آپ سے بس اتنا ہی کہتا ہوں آگے بڑھوں اور اس مرحلے کے اوپر آگے جاؤں کہ یہ مسئلہ اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ ہم نے شیخین کے بارے میں سکوت اللسان کو اپنا موقف بنایا تھا، مگر شاید آپ چاہتے ہیں کہ یہ علمی باب کھلے۔ پوری دنیا تشیع میں یہ مسئلہ مسلم ہے، مگر کیونکہ آپ نے اردو میں بات کی ہے تو عراق اور ایران والے آپ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ یہ جواب میرا بنتا تھا کہ میں آپ کو دوں۔ میں برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کا آپ کو تعارف کرواؤں اور ایک ایک کتاب کھول کھول کے آپ کو دکھاؤں کہ برادران اہل سنت کے بزرگ علماء کرام نے اس مسئلے کو کس انداز سے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو وہ کتابیں دکھاتے ہیں جو شیعوں کی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ شیعوں کی من گھڑت، موضوعہ، مکذوبہ اور جعلی روایت ہے جو انہوں نے کتابوں میں داخل کی۔ ہم نے کتابوں میں داخل نہیں کی، ہم نے برادران اہل سنت سے استفادہ کیا ہے، اور یہ کتابیں ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جس کا میں سہارا آپ کو دوں گا، یعنی ڈاکٹر صاحب کو دوں گا اور ان کے علم میں اضافہ کروں گا، وہ کتاب ہے بخاری شریف، جو ہمارے ہاں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جلد نمبر 2 بخاری، جو طبع ہے مکتبہ رحمانیہ سے، اور اس مکتبہ رحمانیہ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 675 پر، اور اسی جلد کی یعنی بخاری شریف کی اسی جلد کی صفحہ نمبر 455 پر 2 روایات کو جوڑ کر نتیجہ لیجئے۔ وہ روایت جو صفحہ نمبر 455 پر ہے، اس میں ارشاد ہوا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اس حدیث کو پلس کیجئے بخاری شریف کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 675 پر موجود حدیث کے اس فقرے سے، فلم تکلمہ حتی توفیت، حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے اس دنیا سے وصال اور اس دنیا سے رخصت اور وصال پانے تک، جب تک زندہ رہیں، آپ نے شیخین سے بات نہیں کی، آپ نے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے بات نہیں کی۔ ناراضگی کی اتنی انتہا تھی کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی۔ یعنی ایک یہ حدیث کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اسی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے تادم حیات دونوں شخصیات سے بات نہیں کی۔ یہ صحیح بخاری ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے اور ہمارے بھائیوں کی معتبر ترین کتاب ہے۔ دوسری کتاب، البتہ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہ فلم تکلمہ حتی توفیت، یہ جملے حاکم مستدرک میں
جلد نمبر 3 میں، مسند احمد حنبل میں جلد نمبر 4 میں، فتح الباری فضائل صحابہ میں، اور معجم کبیر اور مجمع الزوائد میں بھی یہی کہ آپ نے تعدم رحلت ان شخصیات سے بات کرنا پسند نہیں فرمایا۔ ناراض ہونا سیدہ کا اور بات نہ کرنا دونوں آپ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے آپ سے جواب چاہیے کہ کیا بخاری شریف کے اندر غیر مستند روایات موجود ہیں؟ دوسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے کتاب اثبات الوصیہ، جو معروف شخصیت برادران اہل سنت کی یعنی جناب مسعودی کی کتاب ہے، اثبات الوصیت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 121 اور 122 پر موجود روایت وہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو میں اپنے محترم سننے والوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ کتاب جس کا متن آپ پر اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اہل سنت کی، وہ تاریخ یعقوبی ہے۔ تاریخ یعقوبی یہ ایک معتبر ترین تاریخ اور جس کو کہہ لیجئے کہ جس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کا جلد نمبر 1 اور 2 صفحہ نمبر 75-76، اس کے اوپر موجود عبارت آپ اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ کیسے گزرا اور کیا ہوا، اور حضرت ابوبکر کی بیعت کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ اور جناب زہرا کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے وہ ہے کنز العمال، جناب متقی ہندی صاحب کی کتاب، جس کا صفحہ نمبر 651 آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، جس میں حضرت ابوبکر کی بیعت کے موقع پر یہ واقعہ کیا گزرا اور کیا کیا گیا، اور جناب سیدہ کے دروازے پر جا کر کیا باتیں ہوئیں، وہ تاریخ 651 صفحہ نمبر 651 پر یہ کنز العمال جناب متقی ہندی کی کتاب جو معتبر ترین کتاب ہے اس سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد چوتھا حوالہ میرے پاس ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری کے استاد ہوں گے تو کتنا بڑا معتبر نام ہے، وہ ہے جناب ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کا جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 572، یہ اسکرین پر آپ متن کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا گیا بیعت لیتے وقت اس گھرانے کے ساتھ، اور جو لوگ بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں 5ویں کتاب پیش کر رہا ہوں اور وہ ہے معجم کبیر۔ یہ طبرانی کی کتاب ہے معجم کبیر، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر عجیب بات ہے۔ کاش میں نے فاطمہ زہرا کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی، ان کے گھر میں نہ گھسا ہوتا۔ ان 3 کاموں میں ایک کام جو آپ فرماتے تھے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، وہ کام جو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اسے معجم کبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر طبرانی نے لکھا ہے کہ وہ ایک کام، ان 3 کاموں میں سے ایک کام جو میں نے کاش نہ کیا ہوتا، وہ سیدہ کے گھر میں گھسنے کا کام ہے کہ کاش میں ان کے گھر میں نہ گھسا ہوتا۔ اسی طرح معجم کبیر کی دوسری عبارت، جس میں اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 108 اسی کتاب کے اندر، معجم کبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 اسی جلد کے اندر طبرانی لکھتے ہیں، قال رسول اللہ لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضا، کہ جناب سیدہ کی عظمت پر کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے گویا اللہ کو راضی کیا، اور اللہ راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو، اور اللہ ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو۔ یہ حدیث بیان کرنے کی سرکار دو جہاں کو کیا احتیاج تھی، کیوں حضرت نے بیان کی؟ یہ کوئی غضبناک ہونا تھا، یہ بعد میں کچھ ہونا تھا جس کی وجہ سے سرکار نے خاص طور پہ یہ اس لہجے کی حدیث کسی اور کے لیے نہیں آئی ہے، جناب زہرا کے علاوہ اس لہجے کی حدیث کسی اور کے لیے نہیں آئی کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض، کیونکہ ناراض ہونا اور راضی ہونے کا مرحلہ بعد میں گزرنا تھا۔ اس کے بعد کی جو کتاب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ ہے الاموال لابن زنجویہ۔ یہ کتاب برادران اہل سنت کی کتاب
اسے ابن قتیبہ نے لکھا ہے، اور یہ در حقیقت اہل سنت کی ایک معتبر اور محترم کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 126 کے اوپر کیا ہوا سیدہ کے گھر میں، کیسے داخل ہوئے، اور حضرت ابوبکر اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک بینہ و دلیل ہوا کرتی ہے، ایک قرائن ہوا کرتے ہیں، اور ایک اقرار ہوا کرتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنے برادران اہل سنت سے اگر ان کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، اگر وہ میرے اس بیان سے رنجیدہ خاطر ہوئے ہوں تو مجھے معاف کریں، لیکن میرے اوپر فرض بنتا تھا کہ آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں، رونے کے لیے ڈھونگ رچاتے ہیں، من گھڑت باتیں ہیں اور جعلی روایات ہیں جو شیعوں نے اپنی کتابوں میں داخل کی ہیں۔ ہم نے تو اپنی کتابوں میں داخل نہیں کی، ہم نے تو آپ کی کتابوں سے پڑھا ہے۔ آپ ہمیں جواب نہ دیجیے، آپ اپنے بزرگوں کو رد کیجیے۔ یہ کتابیں آپ کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں ہماری کتابیں نہیں ہیں۔ میں اپنے برادران اہل سنت سے پھر چاہوں گا یہ کہنا کہ میرا مقصد ہرگز آپ کی دل آزاری نہیں۔ ہم نے سکوت اللسان نظریہ بنایا، ہمارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہوا ہے شیخین کے بارے میں نامناسب جملہ کہنا حرام ہے، مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری اس موقف کو، جو ایک معتدل شیعہ کا موقف ہے، جو امت کا درد رکھنے والے شیعہ کا موقف ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پھر یہ کہیں کہ یہ جعلی باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، شاید میں نے تو ابھی اور رحم کیا ہے آپ کے اوپر، کچھ کتابیں اور نہیں دکھائی ہیں۔ انہی کتابوں کا پہلے آپ جواب دے دیجئے، پھر آپ سے دوسری بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔